اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے ایک تکون میں عناصر یا ایلیمنٹس کو ترتیب دیا تھا، جس کے مطابق سب سے زیادہ تعاملی دھات یعنی ری ایکٹیو میٹل سیزیم بائیں اور سب سے زیادہ تعاملی غیر دھات یا نان میٹل فلورین دائیں طرف موجود تھی۔ عناصر سے بننے والے تمام ممکنہ مرکبات یعنی کمپاؤنڈز اب اس تکونی شکل میں موجود ہوں گے۔ جب غیر دھاتیں ایک دوسرے سے تعامل کرتی ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے کامل سالمے یا مالیکیولز ملیں گے۔ وہ مادے جو پہلے سے ہی گیسز ہوں یا بآسانی بخارات بن کر اڑ سکتے ہوں انہیں وولٹائل کہا جاتا ہے۔ اسے تعاملی یعنی ری ایکٹیو ہونے کے ساتھ خلط ملط نہ کیجیے گا۔ کلورین کو دیکھیں، اس کے 7 بیرونی الیکٹرانز +7 چارج کی مضبوط کشش کے ذریعے مرکزے یعنی نیوکلیس سے جڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے گزشتہ حصے میں دیکھا تھا۔ جب کلورین کے 2 ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ان دونوں کے بیرونی مدار یعنی آؤٹر شیل میں موجود اکیلے الیکٹرانز دونوں ایٹمز کے لیے ایک جوڑا بنا لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 الیکٹرانز اور نیوکلیائی کی کشش کی قوت کی وجہ سے بننے والا کوویلنٹ بانڈ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی تیسرا ایٹم ان کے قریب جائے گا تو وہاں بیرونی مدار میں الیکٹرانز کی مزید گنجائش موجود نہیں ہوگی، اس لیے یہ مزید کوئی تیسرا بندھن یعنی بانڈ نہیں بنائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ کلورین ایک آزادانہ 2 ایٹمی یا ڈائی اٹامک مالیکیول کی حالت میں پایا جاتا ہے۔ ایسا ہی کوویلنٹ بانڈ دیگر غیر دھاتی عناصر میں بھی بنتا ہے کیونکہ ان کے بیرونی مدار جلد ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر دھاتی عناصر کے مرکبات یا کمپاؤنڈز وولٹائل ہوتے ہیں، یعنی یہ جلد ہی بخارات یا ویپرز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہماری تکونی شکل میں کچھ مولیکولر کوویلنٹ بانڈز دکھائے گئے ہیں۔ اب ہم 2 دھاتی ایٹمز کو دیکھیں گے جو ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سوڈیم ایٹم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ان کے الیکٹرانز بیرونی مدار کی گنجائش کی وجہ سے آپس میں بندھ جائیں گے اور مالیکیول بنا لیں گے۔ ایسے مالیکیولز واقعتاً پائے جاتے ہیں، جیسے سوڈیم ویپر اسٹریٹ لائٹس کی شکل میں۔ البتہ جب اضافی ایٹمز ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ انہیں بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں، کیونکہ ان کے بیرونی مدار میں مزید گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو سوڈیم ایسا عنصر ہے جو مضبوطی سے بندھ کر سہ ابعادی یعنی 3 ڈائمینشنل دھاتی جالی نما ساخت یعنی میٹالک لیٹس بناتا ہے، جہاں ایٹمز ایک دوسرے سے الیکٹرانز کے ایک سمندر کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ ان آزادانہ الیکٹرانز کا مطلب یہ ہے کہ دھاتیں بجلی اور حرارت کی اچھی موصل یعنی کنڈکٹرز ہوتی ہیں۔ بانڈز کی فکسڈ نوعیت سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر پھسلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اسی لیے دھاتیں بآسانی موڑی اور پگھلائی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں ویپرز میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی بانڈنگ ایسے دھاتی عناصر میں پائی جاتی ہے جن کے بیرونی مدار میں صرف چند ایک الیکٹرانز ہی موجود ہوتے ہیں۔ پیتل یعنی براس کو دیکھیے، یہ تانبا یعنی کاپر اور جست یعنی زنک کی ایک بھرت یا ایلوائے ہے، اور یہ اپنے اندر موجود عناصر کی دھاتی خصوصیات کو برقرار رکھتا ہے۔ یوں ہم اس تکونی ساخت کو دھاتی بندھن یعنی میٹالک بانڈنگ سے بھر سکتے ہیں۔ چوتھے گروپ کے عناصر کاربن اور سلیکان کے بیرونی مدار میں 4 الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں اور مزید 4 الیکٹرانز کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اس لیے ان میں 4 بانڈز بنتے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ ایک 3 ڈائمینشنل ساخت بن سکے جس میں بانڈنگ اسی طرح چلتی جائے۔ یہ ہیرے اور سلیکان کی 3 ڈائمینشنل ساخت ہے، جہاں ایٹمز کوویلنٹ بانڈ کے ذریعے ایک بڑے جال کی صورت میں بندھ کر ایک بہت بڑی چٹان کی طرح کی کوویلنٹ ساخت بنا لیتے ہیں۔ یہ کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتی ہے اور اسے پگھلانا بھی مشکل ہوتا ہے اور بخارات میں تبدیل کرنا بھی۔ کاربن میں ہمیں اس سے بھی بڑے لچکدار زنجیری بانڈز نظر آتے ہیں جو بالخصوص ہائیڈروجن کے ساتھ بنتے ہیں اور جنہیں ہم پالیمرز کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس درمیانی تکون میں پالیمرز کا اضافہ بھی کرنا چاہیے۔ اب تک تو یہ ساختیں عناصر بھی ہو سکتی ہیں اور کمپاؤنڈز بھی۔ اگر کمپاؤنڈز ہیں تو ان کی طبعی خصوصیات یعنی فزیکل پراپرٹیز میں ان عناصر کی خصوصیات موجود ہوں گی جن سے یہ بنے ہیں۔ اب ہم ان عناصر کو دیکھیں گے جو بالکل مختلف ہیں۔ فلورین اور کوئی دوسری دھات جیسے سوڈیم لے لیں۔ سوڈیم کا افیکٹو نیوکلیئر چارج +1 ہوگا جبکہ کلورین کا +7 ہے۔ اس لیے بننے والا مالیکیول انتہائی قطبی یعنی پولرائزڈ ہوگا کیونکہ الیکٹران سوڈیم سے کلورین کی طرف بہت زیادہ طاقت سے کھینچا جائے گا، جس کے نتیجے میں سوڈیم پر مثبت جبکہ کلورین پر منفی چارج آ جائے گا۔
جب آئنز 3 ڈائمینشنل ساخت میں بندھتے ہیں تو یہ ساخت متوازن یعنی اسٹیبلائز ہو جاتی ہے اور یوں ہمیں آیونک بانڈنگ حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ آئنز اپنی اپنی جگہ پر مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے آیونک کرسٹلز یعنی قلمیں نازک اور زیادہ نقطۂ پگھلاؤ اور کھولاؤ یا میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس کی حامل ہوتی ہیں۔ جب انہیں پانی میں حل کیا جاتا ہے یا پگھلایا جاتا ہے تو یہ آئنز آزادانہ حرکت کرتے ہیں اور ان کے محلول یعنی سولوشنز یا پگھلی ہوئی حالت بجلی کو کنڈکٹ کر سکتی ہے۔ یہ آیونک خصوصیات دھاتوں اور غیر دھاتوں کی خصوصیات سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب دو ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو بیرونی مدار میں خالی جگہ ہونے کی وجہ سے بانڈز بنا لیتے ہیں۔ غیر دھاتی عناصر چھوٹے مالیکیولز بنا کر وولیٹائل ٹھوس، مائع اور تمام گیسز بناتے ہیں۔ یہ مولیکولر کوولنٹ بانڈنگ ہوتی ہے۔ کاربن اور سلیکون کے کمپاؤنڈز خستہ چٹان نما یا بہت بڑی پولیمرائز ساختیں بناتے ہیں جسے جائنٹ کوولنٹ بانڈنگ کہتے ہیں۔ دھاتی عناصر آپس میں مل کر دھاتی ساختیں بناتے ہیں جن میں آزادانہ الیکٹرانز اور میٹالک بانڈنگ ہوتی ہے، اور اگر کوئی دھات کسی غیر دھات کے ساتھ بانڈ بنا لے تو آیونک کمپاؤنڈز حاصل ہوتے ہیں جن کی خصوصیات ان دھاتی اور غیر دھاتی عناصر سے بالکل مختلف ہوتی ہے جن سے یہ بنے ہوتے ہیں۔